انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ایک کالج بنا دیتی ہوں وہاں پہ. انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرنا کسی غریب بستی میں بنانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. واہ. تو لیاری کی بستی میں عبداللہ ہارون کالج قائم ہوا. واہ. جب وہ ان کو پھر بلوایا گیا اور یہاں ان کو اس کا پرنسپل مقرر کیا گیا تو جب پہلی تنخواہ ان کو ملی تو وہ ولایت کے حساب سے پاؤنڈز کے حساب سے کنورژن کر کے جب پیسے آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت پیسے ہیں, یہ تو بہت غلط بات ہے, یہ تو میں نہیں لے سکتا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک سروے کروایا کہ ہمارے کراچی میں اس وقت جو کالجز تھے ان کی پرنسپلز کی تنخواہیں کیا تھیں. پھر وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی تنخواہ انہوں نے مقرر کروائی. اچھا دو ایک نظم اور ایک غزل اور ایک مرثیہ فیض صاحب نے لیڈی شوکت ہارون, یہ ہمارا جب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے ڈی جے کالج تو انہوں نے ایک اپنی غزل بھی بڑی خوبصورت غزل سنائی تھی, اس کے بارے میں بعد میں آؤں گا. تو فیض صاحب نے وہاں پر 1968 میں لیڈی شوکت ہارون کا انتقال ہوا تو ایک غزل ان پر انہوں نے لکھی 68 میں, وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا, رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا, دولت لب سے پھرے خسرو شیریں دہنا, آج ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا, گرمی رشک سے اے ہر انجمن گل بدنا, تذکرہ چھیڑے تیری پیرہن آرائی کا, سین گلشن میں کبھی اے شہ شمشاد قداں, پھر نظر آئے سلیقہ تیری رعنائی کا. واہ. ایک بار اور مسیحائے دل زدگاں, کوئی وعدہ کوئی اقرار مسیحائی کا, دیدہ و دل کو سنبھالو کہ سر شام فراق, ساز و سامان بہم پہنچا ہے رسوائی کا. اسی کے ساتھ یہ مرثیہ ہے ایکچولی اس کا عنوان. ایک مرثیہ انہوں نے 10 سال بعد کہا اسی برسی پر, دور جا کر قریب ہو جتنے, ہم سے کب تم قریب تھے اتنے, اب نہ آؤ گے تم نہ جاؤ گے, وصل و ہجراں بہم ہوئے کتنے. 1965 میں فیض صاحب کراچی میں وہ غالب لائبریری کے مہتمم تھے اور اس دوران چند واقعات کراچی میں ہوئے جنہوں نے بہت اثر ڈالا کراچی کی سائیکی پر بھی. ایوب خان کا نیا الیکشن ہوا تھا, وہ جیت گئے تھے, اور پھر یہاں کراچی میں کوئی بلوے ہو گئے تھے, گور ایوب صاحب یہاں ہوتے تھے, جلوس نکالا تو خاصے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. تو کراچی کے حالات پر جس درد مندی سے فیض صاحب نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. کرفیو لگا ہوا تھا, کئی دن کرفیو رہا, آگیں لگی ہوئی تھیں, اور وہ PCHS میں رہا کرتے تھے, وہاں سے انہیں ناظم آباد آنا ہوتا تھا اور رستے سارے بند تھے. تو یہ کہتے ہیں اس کا عنوان ہے اس نظم کا, یہاں سے شہر کو دیکھو. یہاں سے شہر کو دیکھو تو حلقہ در حلقہ کھینچی ہے جیل کی صورت, ہر ایک سمت فصیل, ہر ایک راہ گزر گردش اسیراں ہے, نہ سنگ میل نہ منزل نہ مخلصی کی سبیل. جو کوئی تیز چلے رہا تو پوچھتا ہے خیال کہ ٹوکنے کوئی للکار کیوں نہیں آئی.
جو کوئی ہاتھ ہلائے تو وہم کو ہے سوال، کوئی چھنک کوئی جھنکار کیوں نہیں آئی؟ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکین نہ کوئی والی ہوش، ہر ایک مرد جواں مجرم رسن بگلو، ہر ایک حسینہ رانا کنیز حلقہ بگوش، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے محفل غم ہے کہ بزم جام و صبح، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں، یہاں سے کچھ نہیں کھلتا یہ پھول ہیں کہ لہو۔ اسی کے ساتھ جو ایک انہوں نے جو یہاں پر قتل عام ہوا جو بھی، تو ایک ان کی نظم ہے بہت دلدوز قسم کی، لہو کا سراغ، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل نہ آستین پہ نشاں، نہ سرخی لب خنجر نہ رنگ نو کے سنا، نہ بام پر کوئی دھبا نہ خاک پر کوئی داغ، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ صرف خدمت شاہاں کے خوں بہا لیتے، نہ دی کی نظر کے بیانہ جزا لیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ شکریہ۔ شکریہ واجد جواد صاحب۔ اب میں منیزہ ہاشمی صاحبہ کو زحمت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو۔ شکریہ باری میاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، عجیب سی شاید میرے لیے ہے کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ فیض کو بحیثیت شاعر، بحیثیت ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، بحیثیت ایک صحافی، بحیثیت ایک ایڈیٹر جانتے تھے۔ اس محفل میں صرف ایک میں ہی ہوں جو انہیں بطور باپ جانتے تھے، اور یہ کچھ سال پہلے، یہ میں سمجھتی ہوں، میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، جنہوں نے سن رکھا ہے تو میری معذرت، میں سمجھتی ہوں شاید یہ کووڈ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان رہا کہ جب ہم سال 2 سال کمروں میں بند رہے اور کچھ کرنے کو نہیں تھا اور باہر کچھ نظر نہیں آتا تھا، کوئی امید کی کرن نہیں تھی، اور انتظار تھا کہ کب آئے اور کب میں جاؤں، تو نہیں آیا اور نہیں گئی، حالانکہ سارے گھر والے کو آیا لیکن الحمدللہ کوئی نہیں گیا۔ تو اس وقت میری 2 پوتیاں ہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، جن کو میں نے گھیرا کیونکہ وہ بہت خوش تھیں، ہاں اسکول کی چھٹی، اسکول کی چھٹی۔ وہ جب 6 مہینے ہوئی تو تب پتہ لگا انہیں، دادی وائے ایسے سٹا۔ انہیں میں نے فیض کی بہت سارے جو میرے پاس خطوط اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ ان کو پکڑائے، تصاویر دیں، اور بہت سے روز ان کو ہوم ورک کرواتی تھی، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی تھی ایک تو کچھ وقت نکالنا تھا، دوسرا یہ کہ میری ایک بہت آج نہیں آ پائیں سہیلی ہیں، استاد ہیں، میری مینٹور ہیں، ڈاکٹر عارفہ سعیدہ۔ جب میں نے ان سے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس بہت سے خطوط ابا کے پڑے ہیں، تو کہنے لگے تم پہ لازم ہے کہ تم وہ خط چھاپو، کیونکہ آنے والی نسلیں فیض کو نہیں جانیں گی بحیثیت باپ، یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سوں سے پوچھا، اور اگر یہ کتاب آپ خریدنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، سنگ میل پہ اس وقت ضرور موجود ہوگی۔ تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں اپنا ایک دل اور باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور شاید نہیں اور شاید میرے باپ کو یہ اچھا نہ لگے کہ یہ تو میں نے تمہیں لکھا تھا، تم کیوں لے گئی اس کو۔ لیکن جب میں پڑھنے بیٹھی تو یہ جو صاحبزادے ادھر بیٹھے ہیں جو ہر بات پہ میری اعتراض بھی کرتے ہیں، نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں بہت اچھے، میں نے صرف کتاب خط لیے اور میں نے اس کو کہا کہ میں خط چھاپنے جا رہی ہوں۔
تو کہنے لگا بورنگ 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 سبھی چھاپتے ہیں. تو میں نے کہا کیا کروں؟ تو کہنے لگے تم اپنے باپ کو اب خط لکھو، وہ خط لکھو جو تم ان سے نہیں کہہ سکے کیونکہ وہ 40 سال پہلے جا چکے ہیں، اور اس 40 سال میں تمہاری زندگی بہت بدلی ہے اور تم نے بہت کچھ دیکھا ہے، برداشت کیا ہے وغیرہ. تو یہ جو کتاب ہے جس کی رونمائی الحمدللہ اتوار کو لاہور میں ہوئی ہے فیض فیسٹیول میں، عارفہ سعیدہ کے ہاتھوں، افتخار عارف کے ہاتھوں اور زہرا آپا کے ہاتھوں، جس کا اردو ترجمہ آیا ہے. یہ 2 سال پہلے انگریزی میں چھپی تھی اور اس کا اب ٹائٹل ہے کچھ دل نے کہا 40 سال بعد ایک بیٹی کی سرگوشیاں. تو یہ جو ہے خط، میں یہ آپ کو خط، ان کے 3 خط پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جس میں آپ کو فیض کا ایک بہت فرق سا روپ نظر آئے گا. اور جس طرح زہرا آپا نے بہت پیار سے کہا اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت مند رکھے، کہ آج تک، اب یہ اگر وہ کہہ رہی ہیں تو کیا ہی بات ہے، یہ انہوں نے اتوار کو کہا، آج تک کبھی کسی نے ایک گزرے ہوئے شخص کو خط نہیں لکھے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے کہ یہ ایسی کتاب چھپ رہی ہے. میں نے جو 2 سال پہلے لکھا وہ میں نے انگریزی میں لکھی تھی کیونکہ انگریزی میری زبان ہے، میری مادری زبان ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میری ماں کی زبان ہے. لیکن اس کے بعد عارف صاحب نے اور ڈاکٹر عارفہ نے اور زہرا آپا نے اصرار کیا کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا، تمہیں کرنا پڑے گا. تو کمال کی بات ہے کہ فیض صاحب مجھے اردو میں خط لکھتے تھے اور میں انہیں انگریزی میں لکھتی تھی. شاید انہیں پتہ تھا کہ اس کی اردو تو بالکل ہی کمزور ہے، تو وہ مجھے اردو میں لکھتے تھے اور میں ان کو ریٹرن میں انگریزی میں لکھتی تھی. تو یہ ایک خط میں 3 خطوط میں سے پہلا خط آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. ویسے تو یہ جو ابھی بات کی ہے بھائی نے، اس کے ساتھ یہ بات بہت اچھی فٹ ہو رہی ہے جو اس کتاب کا آخری باب ہے، جو آپ نے کہا نا کہ جی وہ تنخواہ والی بات جو آپ نے کی. تو یہ میرے سامنے جب میں ریسرچ کر رہی تھی اس کتاب کی تو مجھے یہ ایک پرچہ ملا، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر نہیں ہے تو بتا دیتی ہوں، کہ فیض صاحب پاکستان آرٹس کونسل کے چیئر، اس وقت سیکرٹری جنرل کہتے تھے، بعد میں چیئر ہو گئے. یہ انہوں نے ایک چٹھی کہہ لیں یا ایک نوٹ لکھا 19 ستمبر 1960 میں. 1960 لکھتے ہیں I certify that I draw ₹1000 as my monthly remuneration from the Pakistan Arts Council. I own no property. تو اس کے بعد جو میرا یہ چیپٹر ہے اس کا بھی عنوان یہ ہے I also own no property. I own no property. I don't own any property either. لوگ پوچھتے ہیں کہ فیض صاحب کیا دے کے گئے؟ میں نے کہا ایک کتاب دے گئے، اس کا نام ہے نسخہ وفا. بس نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی زیور، نہ کوئی بینک بیلنس. یہ خط جو انہوں نے مجھے لکھا ہے، یہ چونکہ آپ ہی کے شہر سے لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں نے سوچا شاید اچھا ہوگا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. پیاری میزو جانم، میرا نام منیزہ ہے لیکن مجھے لوگ جو مجھے جانتے ہیں پیار سے میزو کہتے ہیں. ہم سائنس پٹ سے بول رہے ہیں. آج اتوار کا دن ہے اور فروری کی 13 تاریخ، جو ابھی ابھی یاد آیا کہ شاید ہماری سالگرہ کا دن ہے، اس لیے اور کسی نے یاد ہی نہیں دلایا. تو آج ہمارا مصور صادقین کے ہاں دن گزارنے کا وعدہ تھا. صبح اٹھ کر بہت سے لوگوں کو ٹیلی فون کیا کہ کوئی ساتھ چلنے کو آمادہ ہو جائے، لیکن کسی نے حامی نہیں بھری. آخر میں اور تمہاری اماں اکیلے یہاں آ پہنچے. خیال تھا کہ صادقین کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کر تصویر بنائیں گے اور ہم لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے. قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک پولیس کھڑی ہے. پتہ چلا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے. پھر ہٹ میں پہنچے تو سامنے ایک بہت بڑی سی بس کھڑی تھی اور ہٹ کے اندر فرش سے عرش تک لڑکیاں ہی لڑکیاں بھری تھیں. صادقین نے معذرت کرتے ہوا کہا کہ یہ میڈیکل کالج کی بچیاں بغیر اطلاع کیے آ گئی ہیں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے.
ہم نے کہا ٹھیک ہے، رونق ہے۔ افواہ کوئی ہڑبونگ ہے، افو کوئی ہڑبونگ ہے، پتلی موٹی لمبی چھوٹی سفید کالی نیلی پیلی ہر سائز اور رنگ کی نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں۔ بیچ میں کسی نے ہمیں پہچان لیا اور آٹوگراف کے لیے نعرہ حیدری بلند کیا۔ پھر کیا تھا، آدھ پون گھنٹہ اسی مشقت میں صرف ہو گیا، اور کسی کے پاس ڈائری اور کاغذ تو تھا نہیں، اس لیے امی کا آدھا پیڈ ان کی نظر ہو گیا۔ اب یہ لوگ کھا پی کر راک اینڈ رول کے ریکارڈ بجا رہی ہیں جس پر تم کو خط لکھنے کو جی چاہا۔ آج بہت دنوں کے بعد موسم اچھا ہے، میں اور امی باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ اندر ہٹ میں تو دوسری فوج کا قبضہ ہے، لیکن دھوپ بالکل بری نہیں لگتی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک اور دھوپ میں ہلکی ہلکی گرمی، جیسے لاہور میں باہر کے موسم بہار ہوتی ہے۔ واہ تو ایک تو یہ واہ خط واہ، ہے۔ بہت خوب۔ پھر آپ کو شاید معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو کہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں 40 سال گزارے اور اب دوبارہ منسلک ہو گئی ہوں پاکستان ٹیلی ویژن سے، لگتا ہے کہ باہر آئے۔ تو میں نے ظاہر ہے یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو شکایات کی، وہ اس وقت بیروت میں تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے، یعنی کہ جلا وطن تھے۔ تو وہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے خط لکھا، اور یہ ابا کی ایک بات بہت خوبصورت تھی کہ وہ ایک تو تاریخ لکھتے تھے ہر خط میں اور اوپر جگہ لکھتے تھے۔ تو یہ ماسکو سے 14 جولائی 1979 1979 کا خط آیا۔ پیاری میزو، بہت دنوں بعد تمہارا خط ملا ہے۔ چھوٹی موٹی بات پر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کسی کا مزاج تو کوئی بدل نہیں سکتا، پھر بھی انسان کوشش کرے تو کچھ تھوڑا بہت تو عقل سے کام لے ہی سکتا ہے، اور عقل کی بات تو یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مضمون پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کچھ سوئچ آف کر لے۔ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اپنا تو یہی نسخہ ہے جو ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے رہے، کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ زور سے آتی تھی اور قریب سے آنے لگتی تھی تو ہم منہ سر لپیٹ کر سو جاتے تھے۔ ہمارے ساتھی اکثر پوچھتے تھے تم اتنے شور میں سو کیسے جاتے ہو؟ ہم نے بتایا انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈال کر یعنی ول پاور کو کام میں لا سکتا ہے تو جو کچھ بھی ٹھان کے کر سکتا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو تم بھی اب یہ نسخہ اپنا لو۔ میں نے پھر یہ سوچا کافی دیر، اب یہ خیر ظاہر ہے، اور میں کبھی سوچتی ہوں کئی دفعہ ایسے ہوتے تھے، جو لوگ یہاں موجود ہیں جن میں سے کچھ ہوں گے شاید انہوں نے فیض کو دیکھا ہے یا جانا ہے، تو محفل لوگ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ وہ سوئچ آف کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لوگ انہیں تنگ کر رہے تھے اور شور بہت تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب مجھے اس بات کی پریشانی ہونے لگی کہ میں نے ابا کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، اور جو کہ صحیح ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو وہ جیل میں تھے، پھر جیل میں کچھ جیل میں آنا جانا کچھ ذرا زیادہ ہی ہوتا رہتا تھا۔ بہرحال جب جیل میں نہیں تھے تو وہ پاکستان ٹائمز کی نوکری کر رہے تھے۔ اس زمانے کا اخبار اور اب کے اخبار میں یہ فرق تھا کہ وہ اخبار ہاتھ سے لکھا جاتا تھا یا شام کو لکھا جاتا تھا۔ تو جب ہم وہ دن کو سوتے تھے اور رات کو جاگتے تھے، ہم دن کو جاگتے تھے رات کو سوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ محفلیں اور یہ وہ، تو مجھے یہ بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے ابا کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہو۔ تو میں نے پھر انہیں شاید خط لکھا ہوگا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی۔ یہ خط بیروت لبنان سے ہے 11 اپریل کا، اور میں نے یہی لکھا کہ مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں وغیرہ۔ اور پھر ظاہر ہے دفتر کی اپنی بکواس چل رہی تھی۔ دفتری سر درد کا تو تم نے جیسے لکھا کوئی علاج نہیں،
جہاں تک ہو سکے ہمارا سوئچ آف والا نسخہ استعمال کر کے دیکھو. اس سے بھی اچھا نسخہ مرحوم ملک فیروز خان نون کا ہے، لیکن وہ شاید صرف بڑے افسر ہی استعمال کر سکتے ہیں. وہ نسخہ یہ ہے کہ جب ہم دلی میں تھے تو ملک صاحب وائس رائے کے کونسل کے ڈیفنس ممبر تھے. ایک دن میں اور بڑے بخاری صاحب ان کے دفتر میں ان سے ملنے گئے. دیکھا کہ ملک صاحب کی میز پر ایک بھی کاغذ نہیں ہے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے چرٹ پی رہے ہیں. بخاری صاحب نے کہا ملک صاحب لڑائی ہو رہی ہے اور آپ ڈیفنس ممبر ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ ملک صاحب بولے شاہ جی کم دانا پوچھو جنہ کرو انہیں ہی بات جانتا ہے، اس واسطے اسی کرتے ہی نہیں. اور یہ احسان چکانے کی کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا ہم اور تم کوئی الگ الگ چیز ہیں؟ ہمارا تمہارا احسان یہی ہے کہ پیار کرتے رہیں اور خدمت کرنے کی ضرورت تو شاید جب پڑے گی اگر اور 10-20 برس جینا پڑا اور ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، پھر تو ہم گاؤں چلے جائیں گے جہاں مراسی حقہ بھرے گا اور مراسن پاؤں دبائے گی. تو یہ بہت خوبصورت ان کے خط ہیں جو ظاہر ایک امانت ہیں اور میرے پاس ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو ظاہر کتاب خرید سکتے ہیں. آخر میں یہ بہت ہی پیارا پیش لفظ ہے جس کی میں آخر کا ایک پیراگراف پڑھوں گی جو زہرا آپا نے میرے لیے لکھا ہے. میزو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے یہ خط فیض صاحب تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہوگی. پھر انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے کہا ہوگا ہمارے جانے کے بعد اب میزو واقعی بڑی ہو گئی ہے، اب تو اسے سوئچ آف اور آن کرنا بھی آ گیا ہے. پھر انہوں نے سگریٹ بجھا دیا ہوگا. معلوم نہیں کہ جنت میں سگریٹ کی اجازت ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انہیں اسپیشل پرمیشن مل گئی ہو. تم کو بہت بہت دعائیں اور پیار. خیر طلب زہرا. بہت خوب. اب میں آپ نے جو کوئی اور تو یہ سنا نہیں سکتا ہے، اور جہاں تک فیض صاحب کا ہے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب صحیح، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. یہ سب لوگ فیض صاحب کے نام پر آئے ہیں اور آپ نے تو اس کے بالکل ایک مختلف رنگ دکھا دیا ہم لوگوں کو. اب میں عدیل ہاشمی صاحب سے کہوں گا کہ وہ جلوہ گر ہوں. مجھے اسٹیج پہ دیکھ کے آپ میں سے جو دور اندیش ساتھی ہیں انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری شمولیت صرف اس لیے ہے کہ اسٹیج پہ جو اوسط عمر ہے وہ کچھ کم ہو جائے. 8 تو بج گئے، 8 بجے تک کا ہی وقت تھا. میں 2-3 چیزیں آپ کو سنایا دیتا ہوں. نہیں 8:30 بجے کا وقت. ضروری تو نہیں کہ جو لیٹ ہوا ہے اس کو اور لیٹ کر دیا جائے. 2-3 قطعات میرے ذہن میں آئے اور یہ ہرگز فیض صاحب نے 8 فروری کے بعد نہیں لکھے، پہلے لکھے تھے. فیض صاحب کہتے ہیں کہ میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خان کہوں کی، اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، دلداری وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. لاہور میں جب وہ نظر بند تھے شاہی قلعے میں، تو وہاں جب پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے یہ شعر لکھا: ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں. پھر ایک بہت شاندار ہے، کہتے ہیں کہ آ گئی فصل سکون چاک گریباں والو، سل گئے ہونٹ کوئی زخم سلے یا نہ سلے،
دوستو بزم سجاؤ کہ بہار آئی ہے، کھل گئے زخم، کوئی پھول کھلے یا نہ کھلے. ایک نظم بھی سنائی دیتا ہوں آپ کو، بہت مختصر سی 5 شعروں کی نظم ہے، اور آخری ایام میں لکھی تھی انہوں نے، اور کچھ اس میں دکھ بہت تھا. تو جب مجھے یاد ہے کہ وہ لائے تو ابھی شائع نہیں ہوئی تھی، تو کسی دوست نے پڑھی اور کہا کہ فیض صاحب جس طرح آپ نے ختم کی ہے نظم، یہ ایسی ختم نہیں ہو سکتی، اس میں امید کہاں ہے؟ تو فیض صاحب نے فوراً کاغذ قلم لے کے آخری اس میں جب مصرع اس کا اضافہ کیا تو بالکل رنگ بدل گیا اس نظم کا. اور آج تک جب وہ چھپتی ہے تو وہ پہلے 5 شعر علیحدہ اور پھر اگلے صفحے پر وہ آخری 3 اشعار چھپتے ہیں. فیض صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا. ممکن ہے کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا. ایک بیر نہ ایک مہر نہ ربط نہ رشتہ، تیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا. اور آخری 3 مصرے ہیں، مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے. آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں اور سنائی دیتا ہوں. شاید اردو زبان کی جو نظمیں ہیں اس میں اس نظم کا جو اس کے جو مزاج ہے وہ شاید حساس ترین نظموں میں شمار ہو. اس کا اس معاشرے نے حساسیت سے تو جان ہی چھڑا لی، we're not sensitive anymore. فیض صاحب لکھتے ہیں کہ رہ گزر سائے شجر منزل و در حلقہ بام، بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ، جس طرح کھولے کوئی بند قبا آہستہ. حلقہ بام تلے سایوں کا ٹھہرا ہوا نیل، نیل کی جھیل، جھیل میں چپکے سے تیرا کسی پتے کا حباب، ایک پل تیرا چلا پھوٹ گیا بہت آہستہ بہت ہلکا. خنک رنگ شراب میرے شیشے میں ڈھلا آہستہ، شیشہ و جام سراہی تیرے ہاتھوں کے گلاب، جس طرح دور کسی خواب کا نقش آپ ہی آپ بنا اور مٹا آہستہ. دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہستہ، تم نے کہا آہستہ، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ. اچھا ایک لطیفہ بھی سنایا دوں آپ کو، ایسے مواقع نہیں ملتے، اور یہ سچ اس لیے ہے کہ اردو مزاح میں اگر سب سے بڑا نام نہیں تو بہت بڑا نام یوسفی صاحب کا ہے، مشتاق احمد یوسفی صاحب کا. انہوں نے یہ سنایا اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر، اور جب سنایا یہ لطیفہ تو افتخار عارف صاحب ان کے ایک طرف اور سلیمہ ہاشمی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ سچ ہے. یوسفی صاحب یہ سناتے ہیں کہ ان دنوں کی بات ہے جب فیض صاحب لندن میں مقیم تھے زہرا آپا کے ہاں. تو ایک دن یوسفی صاحب نے ان سے وقت لیا کہ ملاقات، کہنے لگے کل 4 بجے آ جاؤ. تو یوسفی صاحب تیار ہو کر پہنچ گئے. اس وقت فیض صاحب ذرا صوفی طرح کے آدمی تھے، بھول چکے ہوئے تھے، تو وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے. تو یوسفی صاحب نے کہا کہ فیض صاحب آپ کی ہماری ملاقات تھی. کہنے لگے ہاں میں بالکل بھول گیا، میں ہائیڈ پارک واک پر جا رہا ہوں تو وہیں چلتے ہیں. تو دونوں ساتھی ابھی مڑے ہی تھے کہ ایک نہایت دلکش اور خوش شکل خاتون جن کا فیض صاحب سے وقت طے نہیں تھا وہ ایک دم سے کہیں سے نمودار ہو گئی اور چائے کی فرمائش کی. تو فیض صاحب نے کہا اچھا بھی پھر اندر آ جائیے. تو اب سب بیٹھ کے اندر چائے چل رہی ہے. یوسفی صاحب منتظر ہیں کہ وقت تو میں نے لیا تھا اور گفتگو فیض صاحب کی ان خاتون کی ہو رہی ہے. جب کافی وقت گزر گیا تو یوسفی صاحب نے فیض صاحب سے کہا کہ فیض صاحب پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا
بھائی آپ پروگرام کے مطابق ہائیڈ پارک واک کرائیے نا. واہ واہ. ایک نظم اور سنا دیتا ہوں, ایک دم سے مجھے اس لیے یاد آئی کہ یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. وہ جب ساہیوال جیل میں تھے, اس وقت مونٹگومری جیل تھی, اب ساہیوال جیل ہے, تو اس میں جو ان کا قید خانہ تھا اس کے آگے صحن تھا, اور صحن کے اس پار ملاقاتیوں کا کمرہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی ملاقاتی کسی قیدی سے ملنے آتا تھا تو وہاں ملاقات ہوا کرتی تھی. تو جیلر یہ کیا کرتے تھے کہ سر شام ملاقاتیوں کے کمرے کی بتی بجھا دیا کرتے تھے کہ اب کوئی ملنے نہیں آئے گا, اور کوشش یہ تھی کہ جو قیدی ہیں ان کی امید بجھ جائے. تو ایک شام جب یہ کیا جیلر نے, تو فیض صاحب نے یہ نظم لکھی. اس کا عنوان ہے زندہ کی ایک شام. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات, یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندہ کے بے وطن اشجار سر نگوں محو ہے بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار. شانہ بام پہ دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم, نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. سبز گوشوں میں نیلگوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے. دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل. جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. واہ 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 واہ. عدیل میاں واہ. فیض صاحب کی ایک سب سے بڑی کیا کہیں تعریف ہے, کیا ہے کہ چند سبجیکٹس پہ جو انہوں نے کہا ہے کسی اور زبان میں کسی اور نے کبھی نہیں کہا ہے, اور اس میں سے ایک جو ہے رقیب سے آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے, اور دوسرا وہ جو کس روز آئے گی کس وقت قضا آئے گی. تو ایک اور ہے مجھے یاد نہیں, مجھے زہرا آپ نے بتایا تھا, لیکن یہ 2-3 سبجیکٹ ہیں جسے دنیا کے کسی شاعر نے کسی زبان میں نہیں کہے ہیں جو فیض صاحب نے کہے ہیں. اب میں واجد جواد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ, پھر اس کے بعد سوالات کراتے ہیں. فیض صاحب جب ہمارے کالج تشریف لائے تو ان سے ہم نے فرمائش کی تھی, تو جو کلام انہوں نے سنایا تو وہ میں نے ایک جگہ اس کہیں استعمال کیا. یوں ہوا کہ آئی تھنک 1999 کی بات ہے کہ پاکستان کچھ بیرون ممالک میں انویسٹمنٹ کانفرنسز بھی کر رہا تھا, تو اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن اور میرا ادارہ جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو, تینوں کے سربراہان کو اس میں جانا تھا. بہرحال ہم وہاں گئے. پہلا ہمارا پڑاؤ تھا مسقط عمان. وہ شام کے وقت پاکستانی جو وہاں پر مقیم تھے انہوں نے ایک دعوت کی, اور یہ چونکہ 1999 کا واقعہ ہے, اور 1998 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایٹمی دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے فارن ایکسچینج اکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے. تو پاکستانی جو وہاں پر مقیم تھے ان کی سب سے بڑا جو دکھ تھا اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پیسے جو ہیں آپ لوگوں نے منجمد کر دیے. تو بہرحال وہ بڑے دکھ اور رنج کے ساتھ وہ بار بار اپنا مطالبہ تقریروں میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد جو ایک سینئر وزیر تھے جو کہ وزیر وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے, انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد ایک اور رکن قومی اسمبلی وزیر تھے, ان کی باری آئی, اور چونکہ میں کوئی رکن نہیں تھا اور صرف ہی وزیر تھا, تو وہ آخر میں میری باری آئی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ 28 مئی کی صبح میں نے جب اخبار اٹھایا اس میں ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ سنگاپور میں پاکستانی جو ڈومیسٹک سرونٹ تھا ایک, اور 2 انڈین تھے اور ایک بنگلہ دیشی,
ان میں آپس میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، وہ اتنا جھگڑا ہوا کہ ان ہندوستانی اور بنگالی نے مل کر اس کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ تو میرے دل سے ایک آہ اٹھی اور میں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بھی دھماکہ کیا ہوتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ اتفاق سے اس شام کو وہ پاکستان نے بھی ٹیسٹ کر لیا تھا۔ میں نے کہا شاید اگر آپ نے اس دوران اس بات پہ غور کیا ہو کہ ہندوستان کے جو سیاسی لیڈروں کا اور ان کے میڈیا کا جو ٹون اور ٹینر تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہ گردن جھکا کے بات کریں گے، آنچیں نیچے کر کے کریں گے، آپ لوگ تو اگر ایک ہاکی کا میچ پاکستان ہار جائے تو آپ گردن نہیں آپ کی اٹھتی ہے، چاہے جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ اگر ٹیمپرری فریز ہو گئے تو اتنا ناراض، اتنا غصہ کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو کبھی کوئی آپ سے قرض حسنہ لینا پڑ جائے کسی بیماری میں یہ وہ تو اتنا تو برا نہیں مانتے۔ تو میں نے وہ فیض صاحب نے جو نظم جو اپنی غزل سنائی تھی وہ وہاں پیش کی۔ میں نے کہا میں آپ کو فیض صاحب کے الفاظ میں کچھ کہنا چاہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی یقین موقع معاملے پہم محبت فاتح عالم، تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم، کوئی اترا نہ میدان میں دشمن نہ ہم، کوئی سب بن نہ پائی نہ کوئی علم، منتشر دوستوں کو صدا دے سکا، اجنبی دشمنوں کا پتہ دے سکا، اور تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں، جسم خستہ ہے ہاتھوں میں یارہ نہیں، اپنے بس کا نہیں بارے سنگے ستم، بارے کوثار غم، جس کو چھو کر سبھی ایک طرف ہو گئے، بات ہی بات میں ذی شرف ہو گئے، دوستوں کوئے جانا کی نا مہرباں خاک پر اپنے روشن لہو کی بہار اب نہ آئے گی کیا، اب کھلے گا نہ کیا اس کف نازنی پر کوئی لالہ زار، اس حزین خاموشی میں نہ گونجے گا کیا شور آواز حق نعرہ گیر و دھار، اور شوق کا امتحان جو ہوا سو ہوا، جسم و جاں کا زیاں جو ہوا سو ہوا، دوستو سود سے بیشتر ہے زیاں اور بھی ماتم جسم و جاں اور بھی تلخ تر امتحان۔ تو خیر سما بڑا بن گیا اور اس کے بعد یہاں تک آ گیا نوبت کہ وہ کہنے لگے کہ اب بتائیے ہم مزید ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیض صاحب کی اس نظم نے وہاں پر پورا موڈ بدل دیا۔ یہاں میری بہن بیٹھی ہیں لال ماجد، ان کے گھر پہ ڈنر تھا، حکیم سعید صاحب کا مرڈر ہوا تھا، تو وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، شام کو ان کے یہاں مدعو تھے، وہاں بیٹھک ہوئی اور خاصے بزنس مین بھی اکٹھے تھے، انہوں نے اپنے کوئی مسائل بیان کرنے شروع کیا، ان کا موڈ بڑا سومبر سا تھا، تو انہوں نے وہ جو ان کا ایک عام طور پہ ہوتا تھا بھائی کوئی اشعار سنائی، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ بھائی آپ کچھ اس کا چھوڑیں جناب کوئی اشعار سنائیں۔ تو میں نے کہا کہ رات حکیم سعید صاحب خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کچھ اشعار سنائے تھے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کے اشعار تھے کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں، تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیما کتنے خواب، کتنے تیری شاہراہوں پہ سنگسار ہوئے، کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، جو مجھ پہ گزری مت کچھ اس کا کہو، ہوا سو ہوا، مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، لہو کے داغ تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں۔ تو اس کو میں نے تبدیل کیا کہ ہم تو حکیم صاحب فرما رہے ہیں ہم تو مجبور وفا تھے مگر اے جانے جہاں، اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے، تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم، ہم تو مہماں ہیں گھڑی بھر کے ہمارا کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تقریب میں وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے سرکاری عہدیدار بڑے بڑے، اور انہوں نے
بزنس مین جس طرح ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کوئی اپنے مطالبے اور کوئی تجاویز وغیرہ دیتے ہیں، ایک ان میں وہاں پر ایک جنرل مجید ملک صاحب بھی بیٹھے تھے، تو یہ تمام باتیں سن رہے تھے، تو کہنے لگے آپ کاروباری حضرات نے کبھی کچھ سرکار کو، حکومت کو، پاکستان کو دیا بھی ہے، صرف مانگتے ہی رہتے؟ تو وہاں پر پھر فیض صاحب کام آئے. جب میری باری آئی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا فیض صاحب بھی فرما گئے ہیں، ہم تو مجبور تھے اس دل سے کہ جس کی ضد پر ہم نے اس رات کے ماتے پہ سحر کی تحریر، جس کے دامن میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، ہم نے اس دشت کو ٹھہرا لیا فردوس نظیر، جس میں جز صنعت خون کف پاک کچھ بھی نہ تھا، دل کو تعبیر کوئی اور گوارا ہی نہ تھی، کلفت زیست تو منظور تھی ہر طور، مگر رات مرگ کسی طور گوارا ہی نہ. لیکن اس میں لطیفہ سب سے بڑا یہ ہوا، حالانکہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا فیض صاحب کے اشعار ہیں، تو جنرل مجید ملک صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے لکھے ہیں. اچھا، ایک اور میں پیشبار خواہش تو بہت ہے کہ ختم ہی نہ ہو، تو یہ ایک آدھ اور میں سنا دوں. بنیاد کچھ تو ہو، کہتے ہیں کوئے ستم کی خامشی آباد کچھ تو ہو. یہ انسپریشنل ہے، یہ آپ کو اپنے انقلاب کی طرف. کچھ تو کہو ستم کشو، فریاد کچھ تو ہو، بیداد گر سے شکوے بیداد کچھ تو ہو، بولو کہ روز حشر کی ایجاد کچھ تو ہو، بولو کہ روز عدل کی بنیاد کچھ تو ہو. 5 منٹ. مرنے چلے تو ستوت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا. محفل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا، رنگی لہو سے پنجہ صیاد کچھ تو ہو، خون پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو، جب خون بہا طلب کریں بنیاد کچھ تو ہو، بولو کہ روز عدل کی بنیاد کچھ تو ہو، بولو کہ روز حشر کی ایجاد کچھ تو ہو. واہ. اچھا، اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہو تو بسم اللہ. تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ فیض صاحب ان کی محفل ہمیشہ قائم رہے گی جس طرح سے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایک محفل میں میں نے بھی کسی حاکم سے یہ شعر پڑھا تھا ان کے سامنے کہ چاند کو گل کرو تو ہم جانیں، تو ان کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو صرف ان کے خلاف تھا جو اس وقت حاکم تھے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ کو میں یہ بتا دوں، اس وقت کے حاکم یا آپ کوئی یاد نہیں کرے گا، فیض صاحب یاد رہیں گے. تو ان کو بہت ناگوار گزرا. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک اور وہ جب باری میں نے پوچھا کہ سوال ہے، سوال تو بہت ہے، پوچھنے کی اجازت نہیں ہے اس ملک میں، اس لیے اچھا کر رہے ہیں ساتھی کے پوچھ. چلے بسم اللہ. آخری ایک سنایا دیتا ہوں. ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ نوجوان ہے نا، ابھی اس پہ گزری نہیں، اس لیے سوال پوچھ رہے ہو. جی بسم اللہ. آپ نے شاید مجھے مہدی حسن سمجھ رکھا ہے، وہ میں وہ نہیں ہوں، وہ ایک اور صاحب تھے، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. میں ایک آخری چیز سنایا دیتا ہوں. بسم اللہ. ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جمع سر فروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، KLF کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور منیزہ ہاشمی صاحبہ، واجد جواد عدیل ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ. انہوں نے بالکل ایک سما باندھ دیا، اور جتنا بھی وقت ہو کم ہے. تھینک یو.